أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. اللہ اکبر. پھر ہم نے تو دیکھا کہ آسمان پیدا کرنے کی کیا حکمت اللہ کی، سورج چاند ستارے پیدا کرنے کی حکمت، اور رات دن کا قیام انہی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سمندر کو اللہ نے پیدا کیا. تھوڑا سا اگر ہم کائنات پہ غور و فکر کریں، کائنات پہ تو غور و فکر اولو الالباب کرتے ہیں نا. ہم ہر رات میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دیتے ہوں گے کہ ہم سنت پہ اگر عمل کرتے ہوں تو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک 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 وقنا عذاب النار. اللہ اکبر کبیرہ. اولو الالباب کی نشانیوں میں ہے کہ ہم کائنات پہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنے نام پڑھنے کے بعد دیکھیں خاص طور پہ جب ہم کوئی بھی ویڈیو ایسی دیکھ لیتے ہیں، اور استاد جی کا ایک انداز ہے ماشاءاللہ، اور بہت اسے کلک ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ جب ہم اس نام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم کوئی بھی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو واقعی ذہن اس طرف جاتا ہے. نارملی ہم کب سوچتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے ساتھ یہ حکمت میں اللہ تعالیٰ سکھانا شروع کر دیا الحمدللہ کہ ہم سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ہم کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے، اور ہم پہلے ایسی وہاں بس صبح ہوگی بس شام ہوگی، اور کبھی کبھی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جیسے غلط جملے بھی بول دیتے تھے کبھی، کہ جیسے ہم نے کہہ دینا آج موسم بڑا خراب ہے. حالانکہ یہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ استاد جی نے اچھے طریقے سے بتایا کہ ہمیں نہیں کہنے چاہیے ایسے جملے نا، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، بارش بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، برف بھی اللہ کی نعمت ہے، سورج نکلتا ہے، گرمی آتی ہے، خزاں آتی ہے، سردی بہار، یہ سب اللہ کی حکمت ہے چھپی ہوئی ہیں. کائنات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے. اور سب سے بہترین چیز جو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہر جو مادہ ہوتی ہے اس کے پیٹ میں بچے کی مختلف شکلیں. اب دیکھیں کہ اس میں ہم انسانوں کو بھی سوچ لیں، یعنی عورتوں کو سوچ لیں، اور پھر ہر مادہ کو سوچ لیں. اب دیکھیں کہ جانور پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں، کیسے ان کے انڈوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور انڈے میں سے اس بچے کا چھوٹا سا پیدا کرنا، پھر وہ خول کا ٹوٹنا، اس بچے کا باہر آنا، پھر وہ پرندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کیسے محبت ڈالتے ہیں اپنی، اور کس طرح سے وہ اپنی چھوٹی سی چونچ میں کھانا لا کے اللہ کے رحم کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلاتے ہیں. اور سانپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رحم لے لیا، اور سانپ اپنے خود ہی بچوں کو کھا جاتے ہیں. تو یہ چیزیں سب اللہ کی حکمتوں میں سے ہیں. ہمیں بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم جتنا
اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے ہمیں اللہ کے فیصلوں کی حکمت سمجھ آ جائے گی۔ بات یہ کہ ہم راضی نہیں رہتے، زبان سے کہہ دیں گے ٹھیک ہے پھر اب کیا کریں، صبر کر لیتے ہیں، یا کسی کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن کوئی دل میں ناراض ہوگا۔ لیکن ہم نے بیسیکلی ہمارے سیکھنے کی یہ بات تھی الحکیم کے ناطے سے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پہ ہماری تقدیر کے فیصلے جڑے ہوئے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری شکل جیسی بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں قبول ہے، ہمیں جو شوہر ملنا تھا وہی ملنا تھا، ہم اس کے ساتھ خوش ہیں الحمدللہ۔ بچے بھی یہی ملنے تھے، ساس سسر بھی یہی ملنے تھے، میں نے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، اچھا اس سے آگے جائے نندے بھی یہ ملنی تھی، درانی چٹانی بھی یہ ملنی تھی۔ ہم ہر چیز جو ہے وہ اگر ہم الحکیم کے ناطے سے دیکھیں تو ہم جتنا اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے ہر معاملے میں، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کی جو حکمت ہے وہ پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خاص فضل سے جوڑا ہے حکمت کو نا، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء، کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں نا حکمت دینی بس اسی کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ملتی ہے۔ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہم میں سے جو الحمدللہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے، ہر چیز میں سسٹرز ہمیں حکمت مانگنی ہے، ہمیں اپنی کلاسوں کے معاملے میں مانگنی ہے۔ قرآن کی ہر کلاس سے پہلے ہم یہ دعا مانگ کے بیٹھیں کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ آج کی کلاس میں مجھے وہ سجھا جو پہلے کبھی نہیں سجھایا، اللہ جی میں بیٹھنے لگی ہوں قرآن کی کلاس میں، میں نے ہر چیز کو پیچھے کر دیا، اب میں صرف آپ کے لیے قرآن کی کلاس آج کی لینے لگی ہوں، تو اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اور باہر کے شیطانوں سے بھی بچا، اور اللہ تو میرے دل میں وہ بات ڈال دے جو میرے لیے خیر ہی خیر، اور آج کی کلاس سے مجھے وہ سمجھ میں آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ پھر ہمیں زندہ رکھنی ہیں انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں، ہم دیکھتے ہیں شوق کے ساتھ اور جوش کے ساتھ کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایسے لگتا ہے کہ بہت دن گزر جاتے ہیں جب بیچ میں ویکینڈ رہتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر فارغ گزرے تو پھر تو وقت بھی نہ گزرے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے سے جوڑے ہی رکھے اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام الودود کرنے والے ہیں، جس کو سنتے ہی ایسے لگتا ہے کہ دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ کب سے اس کا انتظار تھا، آئیے شروع کرتے ہیں، اور ہوپ فلی ٹائم چینج سے آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ ہمارے سب ساتھی اس کو جوائن کر لیں۔ چلیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امیزڈ بائی الاسماء الحسنی، آج ہم اس سیریز میں سے بہت ہی خوبصورت نام الودود کریں گے۔ لفظ ودود تھوڑا سا فیملیئر بھی ہے ہمارے لیے اور تھوڑا سا نہیں بھی ہے۔ اس سے بجائے اگر لفظ الودود کی جگہ محب ہوتا، محبوب ہوتا، محب ہوتا تو شاید ہم زیادہ جانتے، کیونکہ لفظ محبت کو شو کرنے کے لیے ایک بہت ہی عام لفظ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جو قرآن پاک میں ہم 2 بار اور پھر اس کے مختلف دیکھیں گے کہ حدیث میں اور قرآن کی آیتوں میں اس کا یہ عمل کیا ہے، تو آخر الودود ہی کیوں؟ یعنی میں آج جس چیز کو لے کر چلوں گی اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے الودود لفظ کیوں چنا۔ نام تو بڑا پیاری چیز ہوتی ہے نا، آپ اپنے لیے وہ نام پسند کرتے ہیں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اسی نام سے پکارے۔
تو वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने लिए अल वदूद का नाम क्यों पसंद किया, क्यों पसंद करता है कि उसको उसके इस नाम से पुकारा जाए, ये सब कुछ आज आपको इस नाम के अंदर दिखेगा। और फिर हम दुआ भी करेंगे क्या इस नाम को सुनने, सुनाने और दूसरों के साथ शेयर करने के बाद अल्लाह ताला हमें ये मोहब्बत अता फरमाए। तो आइए देखते हैं अलवदूद लफ्ज़, इसकी लुग़वी वज़ाहत क्या है, किस तरीके से हम इस नाम को समझेंगे। हर दिन की तरह हम इसमें से अल्लाह ताला के इस नाम को महसूस करेंगे डिक्शनरी और इसी तरह कुरान की आयत और असलाफ़ के अक़वाल और अहादीस और फिर दुआओं और अमल के नुक्तों में से जो बुनियादी हमारे तकरीबन 7 एंगल्स चलते हैं, उसी को तरतीब को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो अलवदूद का लफ्ज़ व दाल दाल से है, यानी इसका मादा, इसका रूट क्या है, व दाल दाल वद्दा। लफ्ज़ वद में 3 चीज़ें आपको समझ आती हैं और यहाँ फिर वही बात कि अल्लाह ताला का नाम अलवदूद क्यों है, हुब के लफ्ज़ को छोड़कर मोहब्बत के इस लफ्ज़ को क्यों वदूद के रंग में देखा गया। तो देखिएगा कि लफ्ज़ मोहब्बत आम है, इसका इंशाल्लाह तकाबुल आगे हम जाके करेंगे। बस यहाँ लफ्ज़ वदूद, अलवदूद, फ़ाऊल का वज़न, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यानी होना, सुपरलेटिव डिग्री, जिसको आप कह सकते हैं अफ़ज़ल व तफ़ज़ील का सीगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला अलवदूद कैसे है, बहुत मोहब्बत करने वाला, यानी फ़ाइल के वज़न पे। फिर अपने बंदों को चाहने वालों, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन अपने बंदों का महबूब भी है, यानी अलवदूद उसको कहते हैं जो दूसरों से मोहब्बत करे और दूसरे उससे मोहब्बत करें। और यहाँ शुरू में एक जुमला लिख लीजिए कि अल्लाह सुब्हान तआला का ये नाम कि वो अलवदूद है, वो बंदों से प्यार करने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला, उनके दिलों में दूसरों के लिए प्यार डालने वाला, दूसरे उससे मोहब्बत करने वाले। ये क्रिश्चियनिटी या ईसाईयत के उस नज़रिए का रद्द है जो आम तौर पे पेश किया जाता है, और पेश किया जाता है ख्वाहिश परस्तों की तरफ से, जो ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जाना चाहते हैं और फिर कहते हैं वी लव फलां, जिसको भी वो खुदा या खुदा का बेटा कहते हैं, उसकी बात करके वो लेके चल पड़ते हैं। और एक जुमला बोला जाता है कि मुस्लिम्स गॉड इज़ नॉट अ लविंग गॉड, हाँ आवर्स गॉड इज़ अ लविंग गॉड, बिकॉज देखो ना वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए सूली पे चढ़ गए और ये वो। तो लिखिए अलवदूद लफ्ज़ में ही आपको अल्लाह सुब्हाना ताला की ये सिफत दिखी और इसमें क्रिश्चियनिटी के इन नज़रियात का रद्द दिख गया कि मुस्लिम गॉड इज़ अ वेरी लविंग गॉड। क्योंकि अगर आप इसको इंग्लिश में देखिए तो अलवदूद कौन है, एंड आस्क फॉरगिवनेस of your Lord and turn unto him in repentance, verily my Lord is most merciful। तो अलवदूद कौन है, मोस्ट लविंग, द मोस्ट लविंग। इस्तिलाही मानों में देखिए तो वो ज़ात जिसके इनामात की कसरत की वजह से इससे मोहब्बत करनी चाहिए, यानी वो ज़ात है ही इस लायक कि उससे मोहब्बत की जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनसे मोहब्बत की जाती है। अगर लफ्ज़ यहाँ मोहब्बत होता ना खुब से, तो फिर उसमें फ़ायदा देना नहीं होता। वदूद वो हस्ती जो फ़ायदा दे। मोहब्बत आम लफ्ज़ है, रोमांस, आप देखिए मोहब्बत का लफ्ज़ कितना आम है फ़िल्मों में और इसी तरह से नावल्स में, फ़िक्शन में, और आज तो वैसे ही हाथों में दिल है। लेकिन लफ्ज़ वदूद बड़ा प्रीशियस वर्ड है। ये वो ज़ात होती है जिसमें फिर मोहब्बत के साथ साथ फ़ायदा भी होता है, यानी वो ज़ात जिससे मोहब्बत की जाए। सलफ़ सालेहीन ने इस नाम को कैसे समझा, तो इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस नाम को कैसे समझे और समझाते हैं। तो आप देखिए क्या वो क्या कहते हैं कि अलवदूद वद से माखूज़ है, जिसके मानी खालिस मोहब्बत के हैं। इस इसम का इत्तलाक़ यानी इम्प्लीमेंटेशन रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर 2 तरह से हो सकती है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के अलवदूद होने को इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के नज़दीक 2 मुख्तलिफ एंगल हैं। 2 रंगों में आप इसको समझेंगे। कैसे? नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करने वाले हैं, यानी अपने अंबिया और फ़रिश्तों से मोहब्बत करते हैं और नेक बंदों से। यानी अल्लाह ताला अलवदूद कैसे है, क्योंकि वो अपने अंबिया से मोहब्बत फरमाता है, फ़रिश्तों से मोहब्बत फरमाता है और नेक बंदों से मोहब्बत करता है। कुरान में भी आप बार बार पढ़ते वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ محبوب ہے، یعنی انبیاء، فرشتے اور نیک بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ الودود وہ ہستی کہ جو محبت کرتا بھی ہے اور کرنے والا بھی ہے۔ خالص محبت کو ود کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات دو رنگ میں الودود ہے، انبیاء، فرشتوں اور نیک بندوں سے محبت کر کے اللہ تعالیٰ ان کے محبوب بھی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر کے الودود ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ محبوب کوئی اور شے نہیں ہوتی، نہ انبیاء کرام کو، نہ فرشتوں کو، اور نہ ایمان والوں کو۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہمیں اپنے رب کے ساتھ وہ محبت ہے جو ہونی چاہیے؟ جو محبت واقعی آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، واقعی ہے؟ کیونکہ اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑی ہوئی ہو اور غالب ہو، اور باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، تب ہی وہ محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام زجاجی فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ الودود جل جلالہ، یعنی یہ وہ نام، وہ ہستی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت سی تعریف ہے کہ اللہ عز و جل اپنے دوستوں اور نیک بندوں کے لیے ودود ہے، ان سے محبت کرنے والے۔ فاللہ عز و جل ودود لأولیائہ والصالحین من عبادہ وہو محب لہم، یعنی اللہ تعالیٰ پیار کرتے بھی ہیں اور ان سے محبت بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح امام حلیمی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے الودود ہیں۔ الودود وہ ذات ہے جو فرما بردار لوگوں کو پسند کرتی ہے، یعنی وہ ان کے اعمال سے راضی ہے، اور ان اعمال کے بدلے میں ان سے احسان کا معاملہ کرتی ہے، اور اس پر پھر ان کی تعریف بھی کرتی ہے۔ تین چیزیں آپ کو اس میں مل رہی ہیں۔ ہاں، کون ہے؟ هو الواد لأہل الطاعت، کیسے؟ ای الراضی عنہم بأعمالہم، اللہ ہمارا بھی یہ معاملہ کرے، والمحسن الیہم لیجلیہا، والمادح، مدح کرنے والا، تعریف کرنے والا، لہم بہا، اللہ خود ہی پیار کرنا سکھاتا ہے، اللہ خود ہی نیکیاں کرنا سکھاتا ہے، اور پھر خود ہی تعریفیں بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الودود اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں سے فرما برداری کو بھی پسند کرتے ہیں، پھر ان کے اچھے کاموں سے راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کے بدلے میں ان سے احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت جاننی ہو نا تو آپ اس کے بارے میں غور کیجئے، کتنا پیار ہے اس کو، جب اچھے اچھے اعمال آگے جاتے ہیں اللہ کو کتنی اس سے محبت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کر کسی نام کے ساتھ آپ کو سناؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں اور ان کے اچھے اعمال کو کس طرح لیتے ہیں۔ کیسے بندہ جاہل ہے، غافل ہے، نیکیاں کرتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اللہ اس کی نیکیوں کو دونوں ہاتھوں سے لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الودود ہونے کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا بڑا خوبصورت سا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الودود کے معنی، یعنی الودود کے معنی الحبیب کے ہیں، یعنی حبیب حب والا بھی ہے، کام محبت کرنے والا بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے هو الودود بکثرت احسانہ، ای المستحق لئن یود ویعبد ویحمد۔ الودود وہ ذات ہے جس کی انعامات کی کثرت کی وجہ سے اس سے محبت کرنی چاہیے، یعنی ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے اس کی ذات اس کے لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی تعریف کی جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ، آپ کو معلوم ہے شاعر بھی تھے، پیچھے بھی ذکر کیا تھا، تو انہوں نے الودود کے بارے میں اپنے قصیدہ نونیہ میں کچھ باتیں کہی ہیں جو حقیقت ہے بہت ہی پیاری ہیں، پڑھ کے سنا دیتی ہوں، کیونکہ عربی کا ان کا قصیدہ اگر میں آپ کو سنا دوں ایک دو جملوں میں تو بھی اچھی ہی بات ہے، اور نہ سناؤں تو بھی، لیکن وہ کہتے ہیں وَهُوَ الْوَدُودُ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَحْبَابُهُ وَالْفَضْلُ لِلْمَنَّانِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِهِمْ وَجَازَهُمْ بِحُبِّ الثَّانِ هَذَا هُوَ الْإِحْسَانُ حَقًّا لَا مُعَاوَضَةَ وَلَا لِتَوَقِّ الشُّكْرَانِ۔
लाकिन युहिब्बु शकूरहुम व शकूरहुम ला लिख्ताजिन मिन्हु लिश्शुकरान। क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि अल्लाह ताला वही ज़ात हैं जिसने अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत को पैदा किया। आज आप मोहब्बत को देखें तो कहाँ से आते हैं जज्बे? कभी किसी से मोहब्बत की है आपने? कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत नहीं भूलती, तो पहली मोहब्बत तो अल्लाह से है। अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले मोहब्बत डालकर भेजा, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह की सूरत में। फिर माँ बाप हैं पहली मोहब्बत, जिन्होंने आते ही आपको मोहब्बत करना सिखाया, मोहब्बत करके। तो आप उनको छोड़कर कैसे दुनिया की मोहब्बतों में खो सकते हैं? तो वो ज़ात जो अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत को पैदा करती है, फिर इसी मोहब्बत का उनको बदला अता किया। पहले मोहब्बत पैदा करता है, बस हमारे दिलों में हमारे माँ बाप के लिए मोहब्बत डालता है। फिर जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें उसके बदले भी देता है। ये है अल-वदूद। हकीकत में यही चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से बंदों पर एहसान है, जो अल्लाह पाक बग़ैर इवज़ के यानी बग़ैर बदले के अता करते हैं। यानी हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करें ना, तो हमारा दिल करता है कि अब बदले में कुछ मिले। देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ों से प्यार है, तो उस प्यार के बदले में हम कुछ लेते हैं ना। इवन बच्चों से भी प्यार है, तो उम्मीद होती है कि चलो हम बड़े होंगे तो हम ज़रा इनसे फ़ायदा लेंगे। शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से मोहब्बत होती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा। अल-वदूद वो हस्ती है कि जो बग़ैर इवज़ के मोहब्बत करे। आप देखिए ना, एक ग़ुलाम है, उसको तो आका से मोहब्बत करनी है। एक डिपेंडेंट है, उसको तो उससे मोहब्बत करनी है जिसके वो डिपेंडेंट है। लेकिन वो हस्ती जिसको किसी से कुछ नहीं लेना, यानी आप अल्लाह आपसे मोहब्बत करे ना करे, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो करता है बग़ैर शुक्र की उम्मीद और तवक्को के। बल्कि अल्लाह पाक तो बंदों के शुक्र अदा करने के मोहताज ना होने के बावजूद शुक्र अदा करने वालों को और इनके शुक्र अदा करने को पसंद फरमाते हैं। तो ये अल-वदूद आपके मेरे लिए मोहब्बतों भरा पैगाम है। अल्लाह सुब्हान तआला किस तरीके से आपके मेरे इन मामलात को लेकर चलते हैं, अगर हम देखें तो अल्लाह सुब्हान तआला अल-वदूद है। तो कैसे? आप देखिए कि अल्लाह ताला की सबसे मोहब्बतें हैं, लेकिन अल्लाह की अपने नबी से मोहब्बत है, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उससे मोहब्बत करें। अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जब आपका मेरा प्यार है, जब आप अल्लाह ताला को अल-वदूद समझते हैं, तो खुद ब खुद दिल करता है अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने को। क्योंकि आप देखिए कि बेइंतहा बेगरज मोहब्बत, शफ़क़त वालिहाना प्यार, मोहब्बत में इंतहा दर्जे की इंतहा दर्जा नफ़रत का शुबा तक ना हो। और अल्लाह ताला ने ख़ुद चूँकि इस नाम को पसंद किया है और अपना नाम अल-वदूद रखा है, और फिर ख़ुद कहता है कि मैं अपने ख़ास बंदों से, अम्बिया से और औलिया से और सालिहीन से मोहब्बत करता हूँ, और साथ ही साथ वो इनके दिलों में अपनी ऐसी मोहब्बत डाल देता है कि फिर जिसके बाद बंदे की बात, उसके काम, उसका सुनना, उसका देखना, उसका जिस्म, उसका रूह, एक एक बात पता चलती है कि ये बंदा अल्लाह से प्यार करता है कि नहीं। और याद रखिए, जिधर अल्लाह मोहब्बत डाल देता है ना, वहाँ सरशारी रहती है। जिस बंदे से अल्लाह प्यार करे और जो बंदा अल्लाह से प्यार करे, वो हमेशा खुश रहता है, वो थकता नहीं है, उसको उम्मीद नहीं होती। लोग बुरा करें वो फिर भी खुश, लोग अच्छा करें फिर भी खुश, लोग देखें फिर भी खुश, ना देखें ना खुश। तो अगर कभी आपको अपनी तबीयत में एक नशात दिखे, एक मोहब्बत भरा रंग दिखे ना, तो आप समझा करें कि इस वक्त आप अल्लाह ताला की मोहब्बतों में, या आप कर रहे हैं या कोई आपसे कर रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला को मोहब्बत करनी भी आती है और करानी भी आती है। और याद रखिए कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल से दुनिया की हर चीज़ और हर रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत की, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। ज़ाक़ तामुल ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस के अल्फाज हैं, चख लिया ईमान का जायका उस शख्स ने कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज़्यादा चाहा। ये सही बुखारी की रिवायत का खुलासा बता रही है, इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं, लेकिन हदीस नंबर 16 है। तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ये ज़िंदगी का खुलासा है। हम न जाने किन चीज़ों में खो गए, हमने न जाने किन चीज़ों को पकड़ लिया। और याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला वो हस्ती है जो अपने बंदों से मोहब्बत करती है और अपने बंदों को अपनी ज़ात से मानूस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह ताला, अल्लाह की मोहब्बत गुनाहगार के लिए भी है कि वो मग़फ़िरत और रहमत के ज़रिए से अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और अपने बंदों के साथ मोहब्बत के और इस मोहब्बत के इज़हार के मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करता है। ज़रा सा आप इस कायनात पे गौर व फिक्र करके देखें, आपको अल्लाह की मोहब्बत चारों तरफ बिखरी पड़ी होगी। मुझे तो ऐसे लगता है उसको मछलियों से भी प्यार, उसको चिड़ियों तोतों से भी प्यार है, हर चीज़ से उसको प्यार है।
اور ہماری کیا حیثیت ہے، اور پھر ہمارے ساتھ اللہ پیار کرے۔ کبھی انسان اس کائنات میں اپنا وزن دیکھے تو ایک نقطے سے بھی کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے پیار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ الودود کی محبت دو قسموں کی ہے، ایک ہے محبت عامہ اور ایک ہے محبت خاصہ۔ محبت عامہ کیا ہے؟ سب لوگوں کے لیے، جس کے سبب وہ سب بندوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اور ایک یاد رکھیے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان سے محبت کرے، خلقہم۔ اللہ بندوں کو ہدایت کی طرف جب بلاتا ہے نا، جو اس کی عام محبت ہوتی ہے، ان پر اپنا انعام اور اکرام کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے سارے بندوں کے لیے کائنات مسخر کی ہے۔ آؤ دیکھو میری محبت کو اور کائنات کو دیکھو اور مجھ سے پیار کرو۔ لیکن جو محبت خاصہ ہے وہ اپنے خاص بندوں کے لیے، یعنی صالحین سے، ان کو اپنے قریب کرتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے، پھر ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس محبت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کے بندے بھی رب سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں نا، لو ایٹ بوتھ سائڈ، لو ایٹ بوتھ سائڈ، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ محبت وہی اچھی جس میں دونوں پیار کریں، ورنہ ایک آہیں بھرتا اور ایک اسے جان چھوڑاتا۔ فلموں میں آپ نے یہ ڈائلاگس بڑے سنے ہوں گے۔ تو اللہ کی محبت جب دونوں طرف مل جاتی ہے تو پھر اصل بات ہے۔ اور پھر ایک حصہ یہ ہے کہ جب بندے اسے پیار کرتے ہیں، پھر مومن آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی ان مومنین سے محبت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو شوق سے پھرے۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، جو اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ آگے بھی اور صفات ہیں، لیکن سورہ مائدہ کی آیت 54 آپ کو مجھے کیا بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر ان لوگوں کو لانا جو حقیقت میں اللہ سے پیار کرتے ہوں۔ تو وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ سے پیار نہیں کرتے نا، ان کو جینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ صرف ایسی ہی باتیں ہیں جس کو آپ بازاری اور عام باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عام اور خاص محبتوں میں ڈال کر کس طریقے سے اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہترین کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب یہ عام اور خاص محبت پھیلتی ہے نا، پھر دنیا پیاری لگتی، خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کن بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو بندوں سے بھی پیار کرتے ہیں، جو مل جل کر رہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں دیکھیں گے، لیکن اگر سورۃ آل عمران کی آیت لکھ لیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور اس کی نعمت کے سبب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تم لوگ تو آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، اس نے تم کو بچا لیا۔ اور اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیسے؟ سوچئے ذرا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دلوں میں محبت ہونا، مومنوں کے دلوں میں ایمان والوں کی، اور اسی طرح دین والوں کے دلوں میں دین والوں کی، دنیا والوں کے دلوں میں دنیا والوں کی، یہ سب محبتوں کا پیغام ہمارے دین میں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے، محبت کا اصل خزانہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پکی بات ہے، میں آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، وظیفے کریں، لوگ الٹے ہاتھوں سے دعائیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں 100 بار یا سلاموں کے ختم کرتے ہیں، نہیں، محبتوں کا خزانہ الودود کے ہاتھ میں۔ کہاں لکھی ہے بات؟ الانفال 63 لکھی ہے۔ اللہ کیسے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تکرار ہے اس آیت میں الفت کی کہ مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ کوئی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، الودود سے کہیے جس کی محبت چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں، اور یہ وظیفہ کر لیں تو یہ ہوگا اور وہ کر لیں تو وہ ہوگا، تو الودود سے کہیے۔ دیکھیے جائز رشتوں میں محبت مانگنی ہے نا، ماں باپ کے لیے تو کہنا ہی نہیں پڑتا کہ وہ ہم سے محبت کریں، رائٹ؟ وہ تو کرتے ہیں، ان کی تو سرشت میں ہم سے محبت کرنا۔
شوہر بیوی کا تعلق ہے، کسی بچے کو کوئی کمپلیکس ہے، رب سے کہیے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے کہا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ میں نے تو تیرے دل میں، ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ ایک ایسا بچہ تھا کہ جس کے دل میں جو ان کو دیکھتا ان سے محبت کرنے لگ جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا، تو کیا آپ اور میں ان ساری چیزوں کو آگے نہیں کر سکتے؟ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھیے اتنا پیار آتا ہے، چاہے کالے ہوں، موٹے، بدے، ہونٹ ہوں، جو بھی ہیں، اچھا لگتا ہے بندے کو۔ اچھا لگتا ہے یہ بات کہ آپ اس چیز کو یہاں دیکھیے۔ تو جتنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اتنا وہ دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ محبتوں کو لینے کے لیے کریں کیا؟ کیا معاملہ ایک انسان کی زندگی کا ہو کہ وہ اپنے رب سے محبت پا سکے؟ تو اس کے لیے پھر آپ کو وہ حدیث سننی پڑے گی جو آپ سب اس نام کے ساتھ سننے کے لیے بے چین ہوں گے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں 6040، کہ الودود اپنے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے۔ ذرا امیجن تو کیجئے، ذرا اس محبت کو محسوس تو کیجئے۔ اے جبرائیل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی فلاں سے محبت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ اے جبرائیل، آسمان والوں میں منادی کرا دو کہ آسمان والے اس بندے سے محبت کریں۔ جبرائیل علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوبارہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبرائیل علیہ السلام، دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس بندے کی قبولیت زمین میں بھی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ الودود کی اپنے خاص بندوں سے خاص محبت کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے، تو لکھیے محبت کی، اللہ کی محبت کی پہلی شرط ایمان۔ ایمان ہی نہیں ہے تو محبت کیسے؟ دیکھیں نا، ماں باپ کا تعلق نہ ہو تو بھائی بہنوں میں پیار کہاں سے آئے گا؟ سیدھی سی بات ہے۔ جب اللہ کو نہیں جانتے تو اللہ کے لیے محبت اور انی احبک فی اللہ کا کیا مراد ہے، اور آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ کیا ہے؟ تو لکھیے گا، آج کمپلیکسوں میں گئے ہوئے لوگ اور دکھ اور تکلیف میں گھلتے ملتے لوگ، ان کے لیے پیغام ہے اس میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے یا آپ اللہ کے نام پہ کسی سے محبت کریں، تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ ایمان بڑھائیے۔ جتنا زیادہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آتی جاتی ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے، اور جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت 68 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولایت کے درجے پہ محبت کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ Who deserves Allah's love؟ دیکھیں نا، چوائس ہوتی ہے۔ آپ کیا ہر چیز سے پیار کرتے ہیں؟ اچھے بندے کی چوائس اچھی ہوگی، اس کو اچھی چیز سے پیار ہوگا، برے بندے کی بری ہوگی۔ اسی طرح ایک بڑا نائس ڈیسنٹ بندہ ہے تو اس کی چوائس اور ہوگی، لیکن دوسرے کی کوئی اور ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ہستی، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تو پھر وہ ہستی دوسروں سے جو پیار فرمانے والی ہے وہ کس سے پیار کرے گی؟ ایک لسٹ نوٹ کیجئے گا، نوٹ ڈاؤن کریں۔ آپ کے میرے لیے عمل کے نقطے ہیں کہ اللہ کا پیار، اور یہ سب چیزیں ہم نے ایک لیکچر کیا تھا الحمدللہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ بہت عرصہ وہ دعویٰ سیڈی بہت گئی، اور اس میں بنیاد کیا تھی؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ بہت پرانی تفسیر، رب کا پیغام میرے بندوں کے نام، آج سے شاید 10 سے 15 سال پرانی ہے۔ مجھے وہ تفسیر یاد آ گئی، اس ایک آیت کو پڑھانے میں 10 سے 15 آیتیں اور احادیث نوٹ کرائیں تھی کہ اچھا اللہ کس سے محبت کرتا اور کس سے نہیں کرتا۔ تو کچھ پوائنٹ اسی کے آپ نوٹ کیجئے، کون اللہ کی محبت کے مستحق ہے۔ اس وقت چونکہ لسٹ بنانی ہے اس لیے ڈیٹیلز نہیں دے سکتی، اور آپ الگ سے اس موضوع کو سنیے تو الحمدللہ اس پہ لیکچرز موجود ہیں۔ تو پہلی بات، متقی، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما بردار لوگوں سے محبت کرتے ہیں، قانتین، نیکوکار لوگوں سے، صالحین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔
پھر اسی طرح اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث آپ سنیں گے آگے جا کر کہ کیسے ایک شخص صرف اللہ کی محبت میں دوسرے کو ملنے گیا اور فرشتے نے اس کو اللہ کی محبت کی خبر سنا دی۔ پھر اسی طرح صلہ رحمی کرنے والوں سے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے لوگوں سے مہربانی کرنے والے سے، نرمی کرنے والے سے، لوگوں کو سہولت دینے والے سے، لین دین میں آسانی کرنے والے سے، اور ایک پوری لسٹ ہے جو اس وقت موقع نہیں ہے، بس یہ کہہ لیجئے کہ دلوں کو جوڑنے والے اللہ کی محبت کے مستحق ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ نے بنایا ہی مرہم کی طرح، کچھ لوگ تو ایلفی ہیں۔ اس امیج کو دیکھیے اور سوچئے، بینڈیج بنی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑیے، سیے آپ دیکھیے سلائی کی جا رہی ہے، کہیں بینڈیج لگائے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ دل توڑنے والے بہت ہیں، دلوں کو سخت کرنے والے بہت ہیں، اور سخت دل لوگ بہت ہیں۔ آپ نے دو کام کرنے ہیں، دلوں کی دوا بنی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہو رزم حق کو باطل تو فولاد ہے مومن، اور ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم بنیے۔ نرم دلوں سے اللہ پیار کرتا ہے، نرم زبان والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، لینے میں، دینے میں، کاروبار میں، معاملہ کرنے میں آسانی کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔ اپنے ہمسایوں کی تکلیفوں پہ صبر کرتے جائیے، حتیٰ کہ موت آپ میں سے کسی ایک کو جدا کر دے، ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آج کے بعد آپ نے سلائی کا کام بھی کرنا ہے، کپڑے سینے کے ساتھ دل سینے ہیں، اور آپ نے میڈیکل کا بھی تھوڑا سا کام کرنا ہے، بینڈیج لگانے ہیں۔ مت لڑائیے لوگوں کو، مت لڑیے، مت کٹے رہیے، آپ کو شوگر ہو جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ چھوڑ دیجئے آج کے بعد اپنے پیاروں، اور ہم دوسروں کے دلوں پہ کیا لگائیں، ہم تو اپنوں کے دل کاٹ دیتے۔ یاد رکھیے جتنی نفرتیں ہیں نا واپس میں محبت۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں۔ کہا کرتے تھے ہر محبت دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے، اور سچ ہے۔ آج آپ کو کسی سے بھی تکلیف ہے، آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ہمیں دکھ کہاں ملتے ہیں؟ اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، سبلنگز، کیونکہ پیار ہے۔ کسی جس سے کچھ لینا نہیں، جس سے دینا نہیں، اس سے کیا لگے آپ کو؟ تو اللہ کی ہستی جو ہے نا، وہ ہے جو آپ کو حقیقت میں محبت دیتی ہے، اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ دکھی نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح سے ایک بڑی پیاری روایت لیجئے گا، سلسلہ صحیحہ کی 2496، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء ہیں نہ شہداء، یعنی نہیں ہیں یہ دو، لیکن شہداء اور انبیاء ان پر رشک کریں گے، اس کی وجہ ان کا اللہ سے قرب اور ان کے ساتھ مجلس ہوگی۔ ایک عرابی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا، ہے اللہ کے رسول، ہمارے لیے ان کی صفات بیان کریں اور ان کو واضح کریں۔ دیکھیے یہاں رک کے میں ایک بات کہوں گی، یہ عرابی بہتر ہے ان لوگوں سے جو لسٹ نہیں مانگ رہا۔ آج وہ لسٹ کیوں مانگ رہا ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں۔ آج ہم ہوتے کہتے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون ہے، ہم ان کا پلو تھام لیں گے اور وہ ہمیں لے کے بچا لیں گے۔ نہ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، پھر باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ تو کہ اللہ کے نبی صفات بتائیے، ہم کہتے لوگ بتائیں، اور یہی بات آپ کو سورہ بقرہ فاتحہ میں دیکھتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگوں کا راستہ۔ ہم کہتے ہیں انعام والے لوگ بتا دو، بس ایک ایک کا پلو پکڑیں گے، ایک ایک کے مرشد بنیں گے اور کل ہمیں وہ بچا لیں گے۔ یہ الگ بات ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، لیکن وہ کام کیجئے جو ان کو نیک بنا گیا، وہ راستے اختیار کیجئے جن پہ چل کے وہ اللہ کے پیارے بن گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ غیر معروف قبائل کے نامعلوم النسب لوگ ہوں گے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا نسب معلوم ہی نہیں، یعنی مشہوری کی عادت نہیں ہے، شہرت نہیں چاہیے ان کو، بڑے نہیں بننا چاہتے، جو اللہ کے لیے باہم دوستی رکھیں گے اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا، دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہی لوگ اللہ کے اولیاء ہیں کہ فرمان الہی کے مطابق جن پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آپ پیچھے یہ آیت سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام الولی میں، یعنی یہ ہیں وہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم زدہ، اور یہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ خلاصہ کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ الودود ہے، اس کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ صبر کرنے والے،
اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، صابرین، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پیار کرتا ہے کن کو؟ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو۔ واللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب التوابین، دعاؤں میں پڑھتے ہیں آپ جی، وضو کی دعاؤں کے اندر بھی آتا ہے، تو توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ پھر لسٹ کو آگے لے کے چلیے، اللہ کی راہ میں جہاد اور خرچ کرنے والے اس کو بڑے پیارے ہیں، جو اس کے راستے میں خرچ کر کے اس کے راستے میں محنتیں کرے۔ پھر محسنین سے اللہ محبت کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ پھر اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر لگانے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ آپ کے لیے کوئی کچھ کر دے تو آپ کو اس سے محبت نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر وہ بندے اور بھی اچھے لگیں گے۔ پھر اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے والے، کہاں لکھا ہے؟ سورۃ دہر کھول کے دیکھیے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر سر انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، آپس میں مل کے محبت سے رہنے والے، اختلافات کو بھول کر صرف اللہ کے لیے جڑ کر دین کو سپورٹ کرنے والے اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 4 لے لیجئے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، اختلافات کو حل کرنے والے، فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں، کٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساری اختلافات کو ہٹا کر امت کو جوڑتے ہیں۔ گھروں سے شروع کریں گے، دیکھیں زپ کو نیچے سے بند کریں گے تو بند ہوگی۔ آپ کہتے پہلے اوپر والے جڑے، نہیں، آپ پہلے نیچے سے جڑیے۔ خاندانوں میں، گھروں میں، ساتھ والوں میں، دین کے ساتھ کام کرنے والے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے محبت کیجیے۔ تو کیا ہے پھر الودود؟ کہ آپ اس سے محبت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے کیا نتائج نکلتے ہیں زندگی میں؟ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کو بتا دیا، سکون، شروع میں بتایا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، تو آپ کو زندگی کے مقصد کا حصول ہو جاتا ہے، آپ کو مقصد حیات سمجھ آ جاتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ پھر آپ کو پتہ لگتا ہے وائی اللہ کریٹڈ می وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ زاریات میں آپ پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور نتیجہ ہے اللہ کی محبت کا کہ دل مطمئن ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دل منور ہوتے ہیں، پھر ان کا شرح صدر ہو جاتا ہے، پھر ان کو اپنی زندگی کا مزہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر دن پوچھا کرے ایم آئی بلیسڈ، میں خوش ہوں۔ آپ کہیں کیا خوش ہوں؟ لاک ڈاؤن ہے، کیا خوش کروں؟ کرونا آ گیا، کیا کروں؟ گرمی بڑی، کیا کروں؟ برف بڑی، کیا ساری زندگی شکووں میں رہ گئے۔ گرمی گرمی بڑی، گرمی کیسے خوش رہیں؟ سردی سردی بڑی، خوش کیسے رہیں؟ خزاں آ گئی، اللہ نے رنگ بدل دی، کہتے پتے 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 بڑے، کیا کریں؟ گرمیاں آ گئی، کہتے مکھیاں آ گئیں، کیا کریں؟ آم آ گئے، کیا کریں؟ آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے اگر اف یو آر انجوائنگ یور لائف۔ اور میں یہاں ایک چھوٹا سا دے دوں ٹیسٹ، پچھلا سال جو موسٹلی ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں فتنوں اور آزمائشوں کا سال کہا جاتا ہے، اور بیماریوں اور موت کا سال، سچ بتائیے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی غم آیا؟ اللہ کا شکر ہے میرے دل میں نہیں آیا، اور اللہ آگے بھی بچا دے۔ کوئی خوف، کوئی اندیشہ نہیں آیا۔ جیسی زندگی پہلے تھی اس سے بھی مصروف ہو گئے، اللہ بچا کے رکھے۔ دکھ بھی آئے، سکھ بھی آتے ہیں، دل کو کچھ نہیں ہوتا، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا، تو پھر آپ یہ سیریز سنتے ہیں۔ اس وقت بڑا کروشل ٹائم بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا، لیکن آپ کا دل کیوں پڑا رہتا ہے اس سیریز میں؟ تو الاسماء الحسنی کو سننے کو دل کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا اور اس سے محبت کرنا۔ نیکسٹ کویسچن لکھیے کہ اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بڑی قیمتی دولت ہے، یہ تو ہمیں آج پتہ چلا، تو یہ کیسے ملتی ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ جتنی اللہ کی اطاعت کریں گے، جتنے اس کے فرما بردار رہیں گے، جتنا اس کا تقوی اختیار کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سے رکیں گے اور گناہوں سے خود کو بچائیں گے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا۔
یہی پیغام ہے آپ کے لیے اس امیج کا کہ اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں اللہ کی پیاری کتاب لائیں. دیکھیں نا، بل ہوا کلام اللہ کا کلام، اس کی بات ہے. جیسے اب میں بول رہی ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے. یہی باتیں کوئی لکھ کے آپ کو دے دے گا تو اتنی سمجھ نہیں آئیں گی نا. سلائڈس پہ وہی بات لکھی اور میں بول دوں تو آپ کو فرق لگے گا نا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے. جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے، سنتے، سناتے ہیں نا تو ہمیں اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو سورۃ آل عمران کی آیت 31 میں اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والوں کو پیغام دیا گیا. کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا. اور بے حد اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے اللہ مہربان ہے. تو رسول کی اتباع، یہ ہے کرائیٹیرین. کوئی اگر کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور رسول کی اتباع نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ آپ کو مجھے ان میں نہ کرے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت 6502 سے پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ سے راوی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض، اوبلیگیٹری عبادات مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا. اس حدیث کی شرح کے لیے تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے. آج بھی اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ یہ سب کیا ہے تو اس کا یہی جواب ہے. پھر اللہ کام کرتا ہے آپ کے، پھر اللہ آپ کی زبان بنتا ہے، اللہ ہاتھ بنتا ہے، آپ کے وقت میں برکت، آپ کے بولنے میں برکت، آپ کے بیٹھنے میں برکت. آپ صبح بھی بیٹھ جاتے، آپ شام کو بیٹھ جاتے، آپ راتوں کو بیٹھتے، آپ 10 چیزیں ایک دن میں نپٹا لیتے. بندہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ پھر الودود کس سے محبت نہیں کرتا؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جب تک چیز کا الٹ رخ نہ پتہ ہو تو بات نہیں سمجھ آتی. تو نمبر 1، زیادتی کرنے والے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. البقرہ 190 میں یہ بات موجود ہے، واللہ لا يحب المعتدین. پھر حد سے گزرنے والے یعنی مسرفین سے محبت نہیں کرتا، الاعراف 13. تکبر اور فخر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتے، سورہ لقمان 18 اور الحدید 23. پھر خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، الانفال 58. آپ ایک چیز پہ غور کرتے ہوئے اپنے لیے کہیے کہ اللہ میری زندگی سے ایسی ہر چیز نکال دے اگر ہلکی سی بھی کہیں ہے. پھر اسی طرح فساد کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں یہ، سورۃ مائدہ 64. پھر ظالم اور گناہ گار، آل عمران 140، النساء 107. پھر اترانے والے، پھولنے والے، شیخیاں بگاڑنے والے، سورۃ قصص 76. ان سے اللہ محبت نہیں کرتا. دعا کرتی ہوں کہ میں اور آپ اس لسٹ میں نہ ہوں. نیکسٹ کویسچن لکھیے کہ پھر اللہ سے محبت کی علامات کیا ہیں، کیونکہ یہ تو ایک پورا لو نوٹ بن گیا ہے نا الودود سے. یہ ہے ٹرو لو. تو اللہ سے ملاقات، اللہ سے محبت کی علامتیں، اللہ کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت میں دل لگنا. پکڑ لیجئے پین اور چیک لسٹ بنا لیں. کیا میرا دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت میں دل لگتا ہے؟ پھر عبادات کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیا مجھے عبادات آسان لگتی ہیں کہ مشکل؟ روتی دھوتی نماز کی آسانی کی کہ خوشی کی کہ بوجھ کی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آنے لگتی ہیں. اللہ کھڑا کرتا ہے، اللہ نکھارتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے.
حضرت بلال کی طرف منسوب ہے، کہا کرتے تھے کہ تم ایک گھڑا لیتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس میں چھید تو نہیں، تو کیا میرا رب مجھے نہیں ٹھوک بجا کے دیکھے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنت صرف باتوں سے مل جائے۔ پھر ذرا دنیا سے بے رغبتی، آپ 1 2 3 کر کے لسٹیں بنا رہے ہیں تو آپ کیسے ایک خزانہ جمع ہو رہا ہے آج عمل کے نقطوں کا، یہ سب آپ کے میرے عمل کے نقطے ہیں۔ اور اسی طرح سے سنن ترمذی کی ایک حسن غریب روایت ہے 2036 قتادہ بن نعمان سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ ہم تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں دنیا کی طرف، تو آپ دیکھ لیجئے اللہ کئی دفعہ آپ کو خالی کرتا ہے کئی چیزوں سے، آپ پھر بھر لیتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ آپ کو مال اتنا کیوں چاہیے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بچوں کی خواہشیں کم کیجئے، ان کو روکھی کھلائیے، سوکھی کھلائیے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں ان ملکوں میں رہتے ہوئے، لیکن ہم صرف اس لیے کہ گزارا نہیں ہوتا، ایک بندے کی تنخواہ سے کام نہیں ہوتا، 2 کی نہیں ہوتی، 4 کی نہیں ہوتی، تو یہ کیا مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارا؟ ایک ٹائم کھلائیے، ایک دفعہ ان کو صرف لوریاں دیجیے، پھر دیکھیے کیسے بڑے ہیرے بنتے ہیں، امام بخاری کی طرح کے۔ پیاس اور بھوک سہ کر انہوں نے علم سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس دنیا سے بچائے۔ اب اگلا سوال جو بڑا اہم ہے، جو شروع میں چھیڑا تھا کہ اللہ نے اپنے لیے نام حب کی بجائے ود کیوں رکھا، اس کا فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ سمجھ کے لکھیے گا تاکہ آپ کو اس نام کی خوبصورتیاں بھی دکھیں اور آپ اس کا فرق بھی نوٹ کریں۔ آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں لفظ محبت کو بیان کرنے کے لیے جو مختلف لفظ آئے ہیں ان میں سے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ محبت، جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، اور دوسرا آج کا ہمارا نام ہے الودود، جو ود سے ہے یا ود سے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وجہ فرق کیا ہے؟ جب لفظ ہوتا ہے نا محبت، اصل میں ہم اس کو محبت کہتے ہیں لیکن یہ محبت ہے، حبہ محبہ، اس کے اندر کیا ہے؟ کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، چاہنا، اور اس کے حصول میں حکمت سے کام لینا، خواہ یہ محبت عورت سے ہو، اولاد سے ہو، مال و زر سے ہو، ٹھیک ہے؟ اور حبہ دانے کو کہتے ہیں، گندم اور جو کے، تو حبت القلوب آپ کہہ لیجئے کہ دل میں جو ایک بیج پڑتا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ ود جو ہے نا اس میں تمنا ہے، دوستی کرنا، محبت کرنا۔ یہ لفظ کبھی صرف چاہنے اور تمنا کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت یہ کافر آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ جب یہ لفظ ود محبت کے معنوں میں استعمال ہو تو اس سے انتہائی محبت مراد ہوتی ہے۔ مودہ باہمی پیار محبت کو کہتے ہیں، شفقت کو۔ تو پھر ودود بہت پیار کرنے والا، اور ود پیار محبت کے معنوں میں آتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کے آخر میں 96 آیت میں کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ان قریب ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے دلوں کے لیے اللہ دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ تو کیا پتہ چلا پھر ودود یا ود میں زیادہ اظہار ہے، محبت لفظی ہوتی ہے، ود اس کے اندر زیادہ پیار ہے۔ پھر اس کے علاوہ شغف ہے، عرب ہے، الف ہے، الفت جیسے ہے۔ تو اس نام میں کیا ہے؟ قلبی احساسات، محبت اور خوب میں قلبی احساسات کا شیریں ہوتا ہے، اور ود ان احساسات کو کسی عمل سے ظاہر کرنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ زبانی محبت کے لیے نہیں آتا یہ لفظ، بلکہ عملی محبت اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ خالی محبت کے دعووں سے کیا ہوگا؟ اللہ نے تو اصل میں عمل دیکھنے ہیں۔ بس ایک شخص کسی سے محبت کا اظہار تو کرتا ہے لیکن مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، خوشی میں شریک نہیں ہوتا، تو کہہ لیجئے کہ یہ محبت کا خالی دعویٰ ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ مشکل میں ساتھ دیتا ہے، خوشی میں تحفہ دیتا ہے۔ تو اللہ سے محبت میں آپ اس تعلق کو دیکھیے۔ پھر آپ نیکسٹ کوسچن لکھیے کہ اللہ کس کی محبت ڈالتا ہے، یعنی انسانوں کی محبت کس سے؟ کیا ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کچھ محبتیں ڈالی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ پھر اس طرح اولاد اور ازواج سے محبت ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، آیت 13 میں ہوگا غالباً سورۃ آل عمران۔ ہاں، پھر اس طرح انسان عہدوں سے محبت کرتا ہے، منصب سے محبت کرتا ہے،
شہرت سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت ہے، دولت اور جائیداد سے، یہ تو جاتی نہیں، قبر میں ٹانگے کیا جانے سے پہلے بھی کہہ کے جاتے ہیں فلاں کو نہ دینا، دل تو چاہتا ہے کہ قبر میں بھی ساتھ ہی چابیاں لے جائیں، لیکن کیا کرے پھر انسان، ان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور ان سب کی دلیل سورہ آل عمران 14 ہے، میں نے 13 ابھی بولا ہے، آیت ہے 14۔ محبوب الحمدللہ لوگوں کی محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یعنی لوگوں کے لیے نفس کی خواہشات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی، خزانے اور نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیوں کی محبت ہے، اور ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ ان محبتوں سے نکال کر اس کو صحیح کر دے، حب میں رکھے، حب میں نہ کر دے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت لیجئے تو 3757، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان قریب امتوں کے لوگ تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بسیار خور، یعنی جس کو بہت بھوک لگی ہے، جو بہت کھاتا ہے، کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح ہلکے پھلکے اور بے وقت ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج کا مسلمان اسی بات کی دلیل ہے۔ پھر الودود نے جو بہت پیاری محبت ڈالی، وہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی محبت۔ یاد رکھیے نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو دو اجنبیوں کو جوڑتا ہے، اور اگر یہ ود نہ ہونا تو کبھی ایک چھت کے نیچے یہ چھری طلاق، اور وہ کہنا چاہیے کہ چاقو چھریاں بن کے نہ رہ سکے۔ سورۃ روم کی آیت 21 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں تمہارے جوڑوں کی محبت ڈالی تاکہ ایک دوسرے سے سکون لو، اور محبت اور ہمدردی ڈال دی۔ یعنی شوہر بیوی کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ادھر ایک نشانی کہہ دی ہے، کیونکہ یہ محض زبانی کلامی محبت نہیں ہوتی، حقوق اور فرائض کی ادائیگی ہے، عطا اور بخشش کی لازمی شرط پر قائم ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر صرف لو ہی ہوتا نا تو وہی بات ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ اینڈ طلاق ایٹ ادر سائٹ۔ جن لوگوں نے صرف حب کی نا، وہ تو بس 2-4 دن رہ کر انجوائے کر کے چلے گئے، لیکن اسلام کہتا ہے بڑھاپے میں اگر کشش نہ رہی، اٹریکشن نہیں رہی، تو مودہ رکھو، مودت نہ ہو تو رحمت تو رکھو۔ تو یہ خوبصورتی ہے اس رشتے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نام جو اپنے لیے رکھا اس کو شوہر بیوی کے بیچ میں رکھا۔ پھر اس طرح یاد رکھیے کہ انسان ایک دوسرے کی محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ انسان بہت کمزور ہے، اس کا دل کرتا ہے اس سے کوئی پیار کرے۔ بچے کو ماں باپ کی محبت کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کی اتنی ضرورتیں ماں باپ سے رکھی، اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اولاد کی محبت دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو بچے تو رول کھل جائیں، کبھی کوئی ماں اٹھائے اتنی تکلیف کے بعد بچے کو، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت کی نشانی کائنات میں ہے۔ ہمارے حسن ذوق کا خیال رکھا، ایک ویڈیو ہے اس کو کھول دیجئے، ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنی اس نے ہمیں اس کائنات پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دی۔ سنتی جائیے اور ساتھ دیکھتے جائیے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حسن ذوق کا کتنا خیال رکھا، اور اتنی حسین کائنات یہ بتاتی ہے کہ الودود آپ سے محبت کرنے والی ہستی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی دکھا دیجئے جس میں چڑیا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، یعنی آپ ویڈیوز کھول دیجئے تاکہ ساتھ ساتھ آپ میرے لفظوں کے اس کائنات کو دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ الودود کیسے محبت کر کے لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والی ہستی کا نام ہے، اور پھر وہ کیسے آپ کو مجھے ان چیزوں کو لے کے دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو دنیا میں لے آئے تو پھر کیا ہو۔ پرندوں کو دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے منہ کھلے ہوئے، کیسے ماں بچوں کو پیار کرتی ہے، بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں۔ چڑیا کے، پرندوں کے، طوطوں کے، چڑیا آپ دیکھیے یہ کیسے، یہ کون دکھا رہا ہے، یہ کون اس خوبصورت سے کو کہتا ہے کہ ان چھوٹی معصوم جانوں کے اندر، ان چانچوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالو۔ یہ ہم سب کو دیکھنا ہے، ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی اس کی پیاری ہستی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ محبت دی ہے۔ محبت کے بغیر زندگی بیکار ہے، محبت فاتح عالم۔ جب زندگی سے محبت اور بت نکل جاتی ہے، دنیا پھیکی، بلیک اینڈ وائٹ دنیا ہے۔ ماں پیار نہ کرے بچے سے تو کیا ہوگا؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اس طرح رکھیے کہ اللہ تو محبت کا خزانہ بھی دے۔
اس سے جتنا پیار کریں گے آپ اتنا اس کی محبت کو محسوس کریں گے۔ پھر مادی چیزیں بھی ہیں، دوسری بھی چیزیں ہیں۔ گھر کی مثال آپ دیکھیں، اس چڑیا کا بھی تو گھونسلہ ہے نا، چڑے کا بھی تو گھونسلہ ہے نا، عنکبوت کا بھی، کیسے تنکا تنکا جوڑ کر یہ گھر بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی جانوں کو اگر نہ یہ کھلائیں تو کیا ہوگا، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں ایک قول ہے کہ اگر قیامت کے دن میرے حساب کتاب کا معاملہ والدین اور اللہ میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں دینے کا اختیار دیا جائے تو میں والدین سے اپنا حساب کرانے کی پیشکش کو رد کر دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب میرے والدین سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہی قول سفیان ثوری کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ تو الودود عام طور پہ پوری دنیا میں محبتیں پھیلا کے اس دنیا کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے، پانی کے چشمے، کیسے صبح کی ہوائیں، آبشاریں، درخت، سمندر، پھول، سبزے، یہ کائنات کا حسن کیا بتاتا ہے کہ الودود کی محبت کو محسوس کیجئے۔ سورج کا نظارہ دیکھے، سورج عصر کے وقت کیا پیغام دیتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو کیا احساس دلاتا ہے۔ ہر روز ایک نیا سورج، ایک نیا پیغام۔ آپ سینریز والی ویڈیو کھول دیجئے تاکہ ساتھ ساتھی دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں حسن رکھا ہے۔ صبح کا جانا پھر آنا، رات کا آنا اور جانا، یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر محبت نہ ہوتی بیکار سی گندی مندی دنیا بنا دیتا ہمارے لیے۔ چلو پکڑ لو، جاؤ۔ رات میں حسن، دوپہر میں حسن، شام میں حسن، برف میں حسن۔ آپ ایک ایک چیز کو دیکھیے، کیا اس کا پیار انار میں نہیں دکھتا؟ کیسے دانے پہ دانہ جوڑ دیتا ہے آپ کے میرے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے اتنی پیاری دنیا بناتا ہے۔ کوئی پوٹلیاں ڈال دی ہوتی ہیں آسمانوں پہ، ہاں، خود فرماتا ہے کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کائنات میں ہمارے حسن ذوق کا خیال رکھا ہے اس نے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت قبر اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ دنیا میں تو اس کی ضرورتیں ہیں، ہمیں آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ نے اس کائنات کو آپ کے میرے لیے سجا دی ہے، اور جب یہاں سے نکل کر قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی من ربو کا، من دینو کا، ماں دینو کا، اور کیا کچھ اس کی محبتیں ہیں۔ پھر آخرت میں اور سب سے پیاری اس کی محبت تو جنت کی صورت میں دکھے گی آپ کو مجھے، کیسے وہ ہوگا، کس طرح وہ پیار کرتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آپ کے میرے لیے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو محسوس کر کے تو دیکھیے کیسے الودود آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ رکھے۔ آپ اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کا دل خوش نہیں ہو جاتا کہ کیسے میرے رب کے یہ تحفے ہیں جو اس نے مجھے دیے ہیں، کیسے وہ قدردانیاں کرے گا، کیسے ہماری دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت کر دے گا۔ تو بات یہی ہے، جتنی بھی بات کروں گی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے، تو اللہ کی محبت قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم اپنا ٹیکسٹ پورا کرتے ہیں، آگے کھولیے اپنے پریزنٹیشن کو۔ قرآن پاک کی روشنی میں الودود کے نام 2 جگہ یہ آیت دکھے گی۔ البروج 14 وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی ہے بے حد بخشنے والا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے، سورۃ ہود 90، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ مسکنسیپشن دور کر لیجیے اپنے رب کے بارے میں، اور الودود دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ مریم آیت 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کرے گا۔ اور آپ دیکھیں گے نیک لوگوں سے جو دل میں ایک محبت محسوس ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث کی روشنی میں دیکھیے تو بڑی معروف روایت ہے، صرف ریفرنس اور خلاصہ لے لیجئے، بعد میں آپ سلائیڈ سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے یہ 2742 ابو ہریرہ سے۔ وہی روایت ہے جو ایک شخص ایک بستی سے دوسری میں جا رہا تھا اپنے کسی بھائی کو دیکھنے، اور راستے میں فرشتہ ملا اور اس نے پھر خوشخبری دی کہ اگر تم مجھ سے اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہو تو اللہ بھی تمہیں بتاتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے 5125 انس بن مالک سے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص تھا، اتنے میں ایک شخص اس کے سامنے سے گزرا تو اللہ کے نبی نے اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔
تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات اس کو بتائی؟ مراد یہ کہ جس سے محبت ہو اس کو بتا دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح ترمذی کی روایت ہے 2338 ابو ہریرہ سے، 2 چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے، لمبی زندگی کی محبت اور مال کی محبت۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے 5126 ابو ذر سے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کرتا، یعنی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اتنے اچھے عمل نہیں کر پاتا، تو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے موقع دے کے فوراً کہا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اللہ کے نبی نے اس بات کو دہرایا۔ پھر اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت 1128 سخل بن سعد سے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے لیے ایسے عمل کی نشاندہی کریں کہ اگر میں اس کو اپنا لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ ہم ہوتے کہتے تحفے دو، ان کی دعوتیں پکاؤ، نہ، کہا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ ہمیں اس نسخے پہ عمل کی توفیق دیں۔ اسی طرح آپ دیگر انبیاء کی زندگی سے مثالیں دیکھیں۔ حضرت نوح نے الودود کو پکارا تو اللہ نے زمین و آسمان کو پانی سے بھر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے الودود کو پکارا تو آگ میں اللہ نے ٹھنڈک پیدا کر دی۔ مریم علیہ السلام نے الودود کو پکارا تو اللہ نے چھوٹے سے بچے کو بلوا دیا، اور حضرت ایوب نے الودود کو پکارا تو الودود نے اپنی محبت کا ثبوت دیا بیماری کو صحت میں بدل کے۔ یعقوب علیہ السلام نے پکارا تو اللہ نے بچھڑا 1 نہیں 2 بلکہ 3 بیٹے واپس کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی بھری پڑی الودود کی محبتوں کی داستانوں سے۔ محبت کے مظاہر شریعت میں کس طریقے سے ہوتے ہیں، جس طرح سے اللہ نے محبت کا اظہار کرنے کی دعوت دی ہے، بات مانیے اور جنت تک لے جائے گا الودود آپ کو انشاءاللہ۔ اس نام سے متعلق دعائیں اور اذکار دیکھیں تو وہی دعا آپ بھی یاد کریں جو آپ نے حصن المسلم میں بھی کی تھی، ترمذی 3490، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من ماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور میں اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت کو مجھے میری جان، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور اے اللہ اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے، یعنی گرمیوں میں جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو جو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا الودود۔ اس پوری سیریز کو سن کر میرا لئے آپ نے 101 اپنے لیے عمل کے نقطے لکھ لیے ہوں گے، اور الموعظۃ الحسنہ کی صورت میں کیا کرنا ہے، اللہ کی محبت پانے والے وہ سارے کام جن کا یہاں تذکرہ ہوا ہے یا اس کے علاوہ کوشش کریں گے کرنے کی، پھر اس کی مخلوق سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے مہربانی اور نرم دلی سے پیش آئیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آئے۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کیجئے، اس کے معنی کو سمجھیے، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت، ہر وقت ذکر میں مشغول رہیے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑنا ہے، اس کے اسماء و صفات پہ غور کرنا ہے، ان گناہوں سے دور رہنا ہے جو اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہوں، اور اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت بھی سننی ہے جو 2905 ہے عبداللہ بن مسعود سے، جو آدمی اللہ اور رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے دیکھ کر کرنی چاہیے، یعنی دیکھنے کا بھی اجر ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح تہجد کے وقت گریہ وزاری کرنی ہے، رونا دھونا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو شخص میری محبت کا جھوٹا، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرنا اور رات کو سویا ہی رہنا، تو کیا محبت کرنے والا محبوب سے خلوت کو پسند نہیں کرتا؟ تو اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اللہ اور رسول کی محبت پانے کا نسخہ سلسلہ صحیحہ 2495، آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خصلتوں کی حفاظت کرو، بات کرو تو سچی بات کرو، امانت کی ادائیگی کرو، اور اچھے پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اسی طرح زائل کر دیتا ہے جیسے سورج برف کو زائل کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے عافیت میں رکھے. تو یہ تھا الودود. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ لوگ شیئرنگز لے لیجئے اور جو ویڈیو نہیں دکھا سکے وہ ساتھ ساتھ دکھا لیجئے. میں بیچ میں بات نہیں کر سکوں گی, آپ لوگ کنٹینیو کرنا چاہیے. تو بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا و احسن الجزاء ساتھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت نصیب فرمائے جو ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچائے. اور کتنی خوبصورت بات ہے نا سسٹرز. آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے, آپ لوگوں میں جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مائک دیتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے نا اللہ رب العزت کے کا جب انٹروڈکشن پڑھا نا تو جب میں نے فرسٹ لائن جب میری آنکھوں میں میرے دل میں جسے کہتے ہیں نا جس پر میں عمل کر کے زندگی گزاری. ہم نہیں تھے, ہم ہیں, ہم نہیں ہوں گے جائیں گے, لیکن اس طریقے سے میں نے کسی کے منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہوئے اور لکھے ہوئے کبھی نہیں دیکھے تھے. اور جہاں پہ تھا نا کہ ہم ہیں, یہاں پہ ایسے تھا جیسے ٹوٹ گیا ایک دفعہ. اور وہاں پہ میں نے ایک 10 سینٹی میٹر کا باکس بنایا اور اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اوپر میں اپنی آدھی زندگی لکھی جو گزر چکی ہے, اور باقی کے حصے کو میں نے 5 وقت پہ ڈیوائڈ کر دیا. اور پھر ہر وقت یہی سوچا کہ میرا فجر سے ظہر کا وقت گزرا, میرا ظہر سے اثر کس کی یاد میں گزرا, کیسے گزارا, کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, کسی کے ساتھ تلخی تو نہیں کی, سب کا حق ادا کیا. مجھے نہیں پتا میں ظہر تک ہوں, مجھے نہیں پتا میں مغرب تک ہوں, اور ایسے زندگی گزاری الحمدللہ. کسی اور کو نہیں تعارف دیا جیسے کہ, لیکن میرے بچوں کو, ٹیوشنس کے بچوں کو مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. ان کی مائیں بھی بہت خوش ہیں. ایون کہ تھوڑے دن پہلے ہماری گن پوائنٹ پہ گاڑی چھن گئی تو میرے بیٹے نے کہا بابا جان کوئی بات نہیں, اللہ اس لیے اچھا دے گا. اور ہمیں اتنی خوشی ہوئی اس بات کی. تو انہوں نے کہا بابا دیکھیں جب جان آپ ٹھیک ہے نا, ہمیں اللہ اور دے دے گا. اتنا ہمارا اس چیز سے دل گھبرا تو ہمارے اس چیز کا بت ہمارے اندر سے ٹوٹ گیا. اور ہمیں خوشی ہوئی کہ دیکھیے کیا چھوٹے سے بچے نے ہمارے اندر کا بت ختم کر دیا. اور اللہ کی بے پناہ محبتیں اللہ کے نام سے ملی. ایسے لگا کہ خوبصورت موتیوں کی لڑی بنتی جا رہی دل کے اندر اور محبتوں کے ساتھ. بس یہ ہے کہ اب دنیا